بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا کی ڈرگ پکچر سیریل کے حوالے سے جو آج کی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سورانیم۔ یہ بنیادی طور پر ایک نسوڈز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نسوڈ کیا ہوتا ہے۔ نسوڈ اسی بیماری کے مواد کو پوٹنٹائز کر کے اور ایک مخصوص طاقتوں پہ لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کو اسی بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں سوال ہوتا ہے وہیں پہ اس کا جواب ہوتا ہے، تو بالکل اسی نظریے کے عین مطابق نسوڈ کا جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہے وہ اسی نظریے کے مطابق ہے کہ جہاں سوال وہیں پہ جواب، جہاں بیماری وہیں پہ اس کا علاج۔ تو سورانیم چونکہ نسوڈز ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل میٹریا میڈیکا کا پہلا نسوڈ، جو کہ ہانیمن صاحب نے اپنی عمر میں اس کو آزمایا، اور یوں میٹریا میڈیکا کی یہ زینت بنا۔ لیکن ہم سورانیم کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سورا کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ سورا کیا ہے بنیادی طور پر۔ یہی ہومیوپیتھک کی جو فلاسفی ہے اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورا، جیسے ہم میازمیٹک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سورا، سفلس، سائیکوسس یا ٹیوبرکلوسس وغیرہ کو ڈسکس کرتے ہیں، تو سب سے پہلا جو ذکر آتا ہے یا جس چیز کا حوالہ آتا ہے وہ ہے سورا۔ تو سورا ہے کیا ہے بنیادی طور پر؟ سورا کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے سکیبیز، خارش، کھجلی، اور یہ لاطینی زبان ٹی سورٹ کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، اور ٹی سورٹ گندگی، زہر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی بنیاد کیسی ہے۔ میں زیادہ ٹچ تو نہیں لوں گا، تھوڑا سا اس کا ٹچ لیتا ہوں کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، بیماریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں اور بہت سے امراض کا مجموعہ ہم بن جاتے ہیں کبھی کبھی۔ جب بھی ہمارا ذہن غلط سوچتا ہے، گندا سوچتا ہے، کسی کے خلاف سوچتا ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا سوچتا ہے، تو یہ سورا کی بنیاد ہے۔ خیر یہ بہت ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ تو درجن بھر کتابیں اگر لکھی جائیں تو میرے خیال میں وہ بھی کم پڑ جائیں گی۔ تو ہم آپ کا ٹائم اتنا ضائع نہیں کریں گے، ٹو دا پوائنٹ ہم جائیں گے، اور سورانیم کو سمجھنے کے لیے آج حسب وعدہ میں آج بھی صرف 2 پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ اس کو دیکھ لینا کہ آیا آپ سورانیم کو سمجھ پائے کہ نہیں۔ تو وہ جو 2 نکات ہیں، آئیے ہم ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے قوت حیات میں دعا کو قبول کرنے کی اہلیت میں کمی۔ یہ پہلا نکتہ ہے۔ دوسرے، اس کو آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو قوت حیات کی کمی ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے بعد غمگینی، افسردگی، بے چارگی یہ ہونا ایک فطرتی امر ہے، اور اس کے علاوہ رات کو پسینہ آنا، غمگینی کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے، مریض اپنی شفا سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اسے یہ امید ہوتی ہے، اسے امید نہیں بلکہ اسے یہ وثوق ہوتا ہے کہ اب مجھے کسی جگہ سے بھی شفا نہیں ملے گی، یعنی کہ
وہ اپنی شفا سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ کمزوری ہوتی ہے، انتہائی کمزوری، اور کمزوری ایسی کمزوری کہ کھلی فضا میں زیادتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کھلی فضا کے جو جھونکے ہیں ان کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، گرم جگہ رہنا پسند کرتا ہے، تنہا رہنا پسند کرتا ہے، کمبل کے بل سوتا ہے، اپنے بازوؤں کو جسم کے قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ بعض کرونک صاحب میں تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ پورے کا پورا پھنسیوں سے بھرا ہوتا ہے، خارش زدہ ہوتا ہے، تو وہ جب وہ اپنے بازوؤں کو اپنے جسم کے قریب لاتا ہے تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے دور رکھتا ہے۔ سورانیم کا جو مریض ہے وہ ہوا کے جھونکوں سے انتہائی نفرت کرتا ہے اور سر کی کھوپڑی میں سردی کا احساس ہوتا ہے، یہ اس کی ایک اہم علامت ہے۔ سورانیم چونکہ اپنی جو اس کی جوانی ہوتی ہے وہ بڑی موج مستی میں گزارتا ہے، اور پھر جو آخری ٹائم ہوتا ہے وہ دور ابتلا کا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دور ابتلا کیا ہوتا ہے۔ دور ابتلا دوسرے الفاظ آسان الفاظ میں اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، جہنم۔ تو یہ ایک جہنم کی پکچر ہوتی ہے جو دور ابتلا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ وہ اس حد تک مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اپنی شفا یابی کی جو امید ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ یہ اس کی جو ہے پہلی جو ہے علامت ہے کہ وہ قوت یاد اس کی لیس ہو جاتی ہے، اور وہ کمزور بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، چڑچڑاپن بھی اس میں آتا ہے۔ جب قوت حیات لیس ہو گئی تو پھر بہت سے مسائل آگے پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، تعفن، بدبو، انتہائی بدبو، یہ اس کی دوسری اہم اور کلیدی علامت ہے۔ آپ تھوڑا اس کو توجہ دیجیے گا۔ جسم سے خارج ہونے والے تمام اخراج بدبودار ہوتے ہیں، خواہ وہ ناک سے بہ رہا ہو، کان سے بہ رہا ہو، سلان رحم ہو، خون کا بہنا ہو، حتیٰ کہ بلغم اور اس کا جو سانس لینے کا عمل ہے وہ بھی بدبودار ہوتا ہے۔ اب سانس کی بدبو جو ہے وہ پیروجینیم میں بھی پائی جاتی ہے، سلفر میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کی بدبو ایسی ہے کہ بہت دور تک محسوس ہوتی ہے، اور اس کے پاس کوئی بندہ دوسرا جو بندہ ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اہم ہے کہ اس میں شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سورانیم کے جو مریض کی جو جلدی پھنسیوں سے نکلنے والا مواد ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے گلے سڑے گوشت کی بدبو یا انڈوں جیسی بدبو، گندے انڈوں جیسی بدبو اس سے محسوس ہوتی ہے۔ سورانیم کے ناقابل برداشت تعفن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سورانیم کی جو تجویز ہے اس میں تعفن یا اس کی جو بدبو ہے اس کا ایک اہم رول ہے۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اچھا، پھر بدبو کیسی ہوتی ہے؟ بدبو ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے اعتمادار، اس کے بیمار پرسی کرنے والے آئے ہوتے ہیں وہ بھی دور بھاگتے ہیں۔ وہ تو خیر انہوں نے بھاگنا ہی ہوتا ہے، ایون دین کہ جو مریض کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ اس کی جو بدبو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اہم نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جہاں پہ میں نے اتنی شدت کے ساتھ اس کی بدبو کا جو ذکر کیا ہے، ایسا ہی ایک بالکل سیم اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ ہے کریازوٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ کریازوٹ میں بھی جو تعفن ہے وہ انتہائی شدت کا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کو ڈیفائن کر پائیں گے کہ سورا کا جو تعفن ہے وہ کیسا ہے اور کریازوٹ کا کیسا ہے؟ تو اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کریازوٹ میں جو ہے وہ جو جلد ہے اس کی وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے سورانیم کی ہوتی ہے۔ سورانیم کی جو جلد ہوتی ہے وہ کھردری ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے اور ناہموار ہوتی ہے۔ یہ بات واضح رکھیے گا، یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کی جو
سلیکشن آف ریمیڈیز ہے اس میں کچھ نکات ہوتے ہیں جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں اور انہیں ہمیں سمجھنے کی انتہائی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے کچھ مخصوص اور اہم جو علامات ہیں ان کی طرف۔ مریض چڑچڑا، بہت جلد طیش میں آنے والا، ہمیشہ موت کا خیال دماغ پہ چھایا رہتا ہے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ مریض چڑچڑا پان ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ جلدی طیش میں آ جاتا ہے، ہمیشہ موت کا خوف اس کے اوپر سوار رہتا ہے۔ موت کا خوف بہت زیادہ جو اپنی زندگی اور لاحقین کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اس سے ہر وقت موت کا خوف ہوتا ہے۔ جب موت کا خوف ہوتا ہے تو لام والا نہ تو اس کی اپنی جو زندگی ہے وہ پرسکون گزرتی ہے، اور نہ جو اس کے لاحقین ہوتے ہیں یا اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ اچھا، ایک اہم چیز، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں مذہبی جنون، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ وہ کس حد تک پایا جاتا ہے۔ سورانیوں میں مذہبی جنون بھی پایا جاتا ہے، اور مذہبی جنون کے ساتھ ساتھ صحت یابی سے مکمل نا امیدی۔ یہ جو مذہبی جنون ہے، اس طرح کا مذہبی جنون کینابس انڈیکا میں بھی آپ کو ملے گا، اس طرح کا مذہبی جنون آپ کو سلفر میں بھی ملے گا اور بہت سی ادویات میں ملے گا، لیکن مذہبی جنون کے ساتھ ساتھ صحت یابی سے مکمل نا امیدی، یہ اس کی ایک کلیدی اور اہم علامت ہے۔ تو میں اس کی تو بہت وسیع اس کا دائرہ ہے، شاید کہ میری 10-12 منٹ کی ویڈیو میں وہ پورا تو نہیں سماتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف اور صرف وہ 2 یا 3 نکات ایسے ہوں جو آپ کے گوش و گزار کیے جائیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی ریمیڈیز کو سمجھ سکیں۔ تو امید ہے کہ آج کی جو سورہ ہے اس کو بھی آپ سمجھے ہوں گے اور آپ ذہن نشین کر لیں کہ قوت حیات کی کمی اور شدید تعفن۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔